لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So آج کا ویسے تو ٹاپک بہت ہی آپ لوگوں نے انٹرسٹنگ چوز کیا ہے اینڈ آئی تھنک دس از ون دیٹ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہمیں یہ ملتی ہیں کہ جس نے بھی ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو آئی تھنک اگر کسی ایک بندے کو بھی ہم کیور کی طرف لے جائیں یا پریونشن کی طرف لے جائیں ایون بیٹر, تو دیٹ از گریٹ ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا ایک تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک انالوجی, اور اس کے بعد میں اپنے ٹاپ کی طرف آتا ہوں. امیجن کریں کہ ایک برج ہے نا, اور اس برج کے اندر ایک سوراخ ہوا ہے اور نیچے اس کے ایک دریا بہ رہا ہے, اور لوگ جو ہے وہ اندھیرا ہے نظر نہیں آ رہا, لوگ اس سوراخ سے نیچے گر جاتے ہیں اور دریا میں گر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ دریا کے ساحل کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور جیسے جیسے لوگ گرتے جا رہے ہیں آپ ان کو بچا رہے ہیں. آپ تیرتے ہوئے دریا کے اندر کود جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی کو پکڑتے ہیں, اس کو آپ کنارے پہ لے کے آتے ہیں. لیکن جب آپ ایک بندے کو کنارے پہ لے کے آتے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ وہاں سے پل کے نیچے سے گر جاتا ہے, اس کو لے کے آتے ہیں تو تیسرا گر جاتا ہے, تیسرے کے بعد چوتھا گر جاتا ہے, اور یہ پروسیس رک نہیں رہا بلکہ لوگوں کے گرنے کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں, اوور ویلم ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی عقلمند انسان ہوگا تو وہ کیا کرے گا, برج کو ریپیئر کرنے میں ٹائم لگائے گا. کہ بھائی یہ جو لوگ گر رہے ہیں, میں اتنی محنت کر رہا ہوں, میرے اتنے مین آورز لگ رہے ہیں, میرا اتنا ٹائم لگ رہا ہے, اتنا ایفرٹ لگ رہا ہے, یہی میں اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس برج کو ریپیئر کرنے کے لیے لگا دوں تو شاید یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے اور فیوچر میں بھی کوئی نہ گرے. تو میں اصل میں آج برج ریپیئرنگ والا کام کروں گا آپ کے ساتھ, کیونکہ ایک تو ہے کہ ایک شخص ہے جس کو ایڈز ہو گیا ہے, اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے, ایکس وائی زیڈ ساری چیزیں. لانگ اسٹوری شارٹ کیا ہے, میں آپ کو پہلے شارٹ ورژن دے رہا ہوں بیکاز آئی نو آج کل اٹینشن ڈیفیشنسی جو ہے نا ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے لوگوں کو, تو ایک یہ 1 منٹ ورژن ہے اور پھر اس کے بعد گھنٹے کا ورژن ہے, اس سے کم انشاءاللہ. تو شارٹ آنسر یہ کہ اگر آپ اسلامک پرنسپل کو فالو کریں تو نان آف دس ول ہیپن. واٹ ڈو آئی مین بائی دیٹ, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیشن شپ کا طریقہ بتایا پہلی بار. دوسری چیز یہ ڈرگس کا استعمال کرنا, نیڈل کا استعمال کرنا, وہ ویسے شرم جائز نہیں ہے. تو اگر آپ کا سسٹم ایسا ہو, اسلامک سسٹم ان پلیس ہو جو یہ کہتا ہے کہ رشتہ جو ہے وہ آپ کا اس طریقے سے ہوگا, یہ آپ کا نکاح کا طریقہ کار ہے, یہ آپ کا حلال رشتہ ہوگا, یہاں پہ آپ نے کسی قسم کا بھی ڈرگ, انٹاکسیکینٹ وغیرہ وغیرہ استعمال نہیں کرنا. اس کے علاوہ یہ کہ جہاں پہ آپ کی میڈیکل پریکٹسز بھی ان پلیس ہیں, اور جہاں پہ ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے جب کسی کو خدا نہ خاصا کچھ ہو بھی جاتا ہے, لیٹس سپوز کہ کسی نے کنٹریکٹ کر لی ہے, تو اس کے ساتھ بھی ہماری ایمپتھی ہوتی ہے اور اس کو ایک طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. وی آر ناٹ سپوز ٹو بی ججمنٹل پیپل ون سمتھنگ ہیپنس, یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آپ اس کی کیور کی کوئی بات کریں بجائے کہ اس کو یہ کہہ رہا کہ آئی ٹولڈ یو سو, دیکھا مزہ آیا, اچھا تمہیں مزہ آیا ہوگا, تم نے فلاں کام کیا, مطلب دس از ناٹ دا وے جو ہمارا دین سے کرتا ہے. تو اگر آپ کا دین ان پلیس ہونا تو یہ ساری ڈسکشن ختم ہو جائے گی. اور جیسے کہ سر نے بھی مینشن کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے. آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو نہ تم نے تو نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر فحاشی پھیل جائے گی. یعنی دس از نیور ہیپنڈ, ہی سیڈ. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ لوگوں نے فحاشی اور بدکاری کی ہو اور اس کے بعد ایسی بیماریاں نہ پھیلی ہو جو انہوں نے بھی اور ان کے باپ دادا نے کبھی سنی نہیں تھی. تو آج ہمارے پاس ایس ٹی ڈی نام کے ساتھ ایک کلاسیفیکیشن ہے بیماریوں کی جو ساری کی ساری اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو یہ تو تھا شارٹ ورژن. اب آتے ہیں تھوڑے سے ذرا ایکسپلین کے ڈیٹیل ورژن پہ. تو دا پوائنٹ از کہ اگر آپ چلے جائیں 1950s اور 60s میں چلے جائیں, خاص طور پہ 1960s میں, جس کو امریکہ کے اندر سیکشل ریولوشن کا دور کہتے ہیں, اور یہ وہ ہپی کلچر تھا جن لوگوں نے کبھی پڑھا اس کے بارے میں, جہاں پہ جو سلوگن تھا وہ تھا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. اینڈ وہاں پہ ہو یہ رہا تھا کہ اس ٹائم پہ جو فیمنسٹ موومنٹ تھی وہ بھی آگے بڑھ رہی تھی, ساتھ ہی سیکشل ریولوشن بھی آ رہا تھا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم سب آزاد ہیں آزاد ہیں آزاد ہیں. مطلب آزادی اچھی بات ہوتی ہے, ایوری بڈی وانٹس فریڈم, بٹ دا تھنگ از کہ انلمیٹڈ فریڈم تو کسی کو بھی چھوٹ نہیں کرتا. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ آج اسلام آباد ٹریفک پولیس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے لبرل ہو گئے اور آپ لوگ جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کرے, آپ ہماری طرف سے آپ سارے آزاد ہیں. تو سوچ لیں کہ ہماری سڑکوں پہ کیا ہوگا. کوئی جو ہے وہ 60 پہ گاڑی چلا رہا ہے, کوئی 160 پہ چلا رہا ہے, کوئی ریڈ لائٹ پہ رک رہا ہے, کوئی نہیں رک رہا. تو آزادی اچھی ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں تو چیکس اینڈ بیلنسز آپ کو لگانے پڑتے ہیں تاکہ اوور آل کمیونٹی میں ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو. تو جب آپ نے یہ کہا کہ ہمیں آزادی دی جائے, ہم جو مرضی کریں, کوئی ہمیں نہ تو ہمیں نکاح کے اندر آنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے,
سیکشل ریولیوشن کے دور کے اندر بہت سارے سوشل ایونٹس نے جنم لیا. اچھا یہاں پہ اب فرسٹ ٹائم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انسانی تاریخ میں کچھ چیزوں کو ری الائن کیا جا رہا ہے اور کچھ چیزوں کو ری ڈیفائن کیا جا رہا ہے. So for example, in all traditional cultures and جو بھی کیپیٹل ویلیوز تھے اس میں سیکشل ریلیشنز, ریپروڈکشن اینڈ میرج یہ تین ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, سیکشل ریلیشنز were supposed to be between man and woman, reproduction the act of producing children, and marriage. This was all in one box. اور اس ون باکس کے علاوہ اس کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ میں کلاسیکل ٹریڈیشنل جوڈیو کرسچن اور ایون ہندو اور جتنے بھی کلچرز ہیں دنیا کے ان کے اندر یہی آیا کہ آپ شادی کریں گے تو سیکشل ریلیشن ہوگا تو ریپروڈکشن ہوگی. اس کے علاوہ کانسیپٹ نہیں ہے اس کا. لیکن سیکشل ریولیوشن نے اس ڈبے کو کھول دیا. سیکشل ریولیوشن نے کہا نو, یو کین ہیو سیکشل ریلیشنز وداؤٹ ریپروڈکشن اینڈ وداؤٹ میرج. Also, you can have sexual relations. I mean, who says it has to be a man and a woman? I mean, if two people are consenting, then it should be allowed for them. So this is the first time یہ concept جو ہے وہ آنا شروع ہوا. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ reproduction جو ہے, اب reproduction کے لیے sexual relations necessary نہیں ہے. Thanks to جو ہے modern medicine, آپ surrogate mother کروا لیں, sperm donation کروا لیں, آپ کو sexual relation کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, technically speaking. اور میرج جو ہے یہ بھی ایک بس ایک لائف سٹائل چوائس ہے. مطلب کسی کی اتنی مت مانی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں آنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو کر لے شادی, ورنہ آپ کے شاید فیور میں ہوگا کہ آپ شادی نہ کریں, بیکاز ملٹیپل پارٹنرز رکھیں, لائف انجوائے کریں. کیوں آپ بندھنا چاہتے ہیں بندھن کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ تو آپ اپنے آپ کو اوپن رکھیں کہ آئی ایم ان اوپن ریلیشن شپ اور اٹس کمپلیکیٹڈ. دیٹ مائٹ بی بیٹر دین سیئنگ آئی ایم میریڈ, یو نو. Marriage sounds boring. تو آپ ایسا کریں, آپ سنگل ویڈنگ میں منگل رہیں گے, چلیں اٹس کمپلیکیٹڈ کر دیتے. تو یہ انہوں نے نا اس باکس کو کھول دیا. یہ باکس بیسیکلی کلاسیکلی یہ ایک ہی ڈبہ تھا کہ آپ کی شادی ہوگی تو سیکشل ریلیشن ہوگی اور ریپروڈکشن ہوگی اور اس کے اندر بچے ہوں گے اور یہ آپ کی فیملی ہوگی, نیوکلیئر فیملی ہوگی, اس کو پھر آپ ڈیولپ کریں. تو پہلی چیز جو جوائنٹ تھی اس کو ڈس جوائنٹ کیا سیکشل ریولیوشن نے, وہ یہ تھی. دوسری چیز تھی جہاں پہ آپ نے کہا کہ بایولوجیکل سیکس, جینڈر آئیڈینٹی کہہ لیں اس کو, اس کی جینڈر ایکسپریشن کہہ لیں, اور پھر ہے اس کی سیکشل اورینٹیشن. یہ تین چیزیں بھی نا ایک ہی ڈبہ ہوتا تھا کہ یعنی عام سی بات ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ کہتے تھے بھائی مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے, مبارک ہو آپ کو بیٹی ہوئی. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ مبارک ہو اللہ والے کچھ تو ہوا ہے. سنا آپ نے ایسا کہ مبارک ہو کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوا ہے, بھائی وہ تو ہمیں پتا ہے انسان ہی ہوگا لیکن لڑکا یا لڑکی ہے, یہ تو بتاؤ. تو یہ ہمیشہ سے تو یہ تو اسٹینڈرڈ سی بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, بایولوجیکل سیکس از سم تھنگ ایلس, بٹ your gender expression could be something other than that. So now you could be saying I am biologically a male, but I feel like a female. چاہے میرے منہ پہ داڑھی ہے اور میرا گلی کا لیگ 6 فٹ 2 انچ ہے, لیکن آپ مانیں کہ میں عورت ہوں. اور اس کے بعد جو میری سیکشل اورینٹیشن ہے وہ بھی میں خود ڈیفائن کروں گا وہ کیا ہے. It could be lesbian, gay, yani homosexual, bisexual, polyamorous, whatever I want to say, pansexual, asexual, whatever, جو بھی میں ڈیفائن کر رہا ہوں. اچھا اب یہ جو جینڈرز ہیں, یعنی ہمیں لگتا تھا کہ شاید 2 ہی جینڈر بولے گے, لیکن یہ وہ کہتے ہیں جینڈر بھی انفینٹ نمبر ہو سکتا ہے. You could have any gender. مطلب literally you can say I am a man, a woman, a tree, a cat, a dog, مطلب کچھ بھی آپ اپنے آپ کو کہنا چاہیں تو you should be allowed to identify yourself as whatever your self-perceived gender identity is. Self-perceived. تو آپ لوگ I am assuming psychology کے لوگ ہیں یہاں پہ, تو جب کچھ چیز self-perceived ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کچھ psychological مسئلہ ہے بندے کو, کیونکہ وہ جو ریالٹی ہے نا اس ریالٹی سے کچھ ڈفرینٹ چیز کہہ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوں, تو آپ مجھے یہ کہیں کہ سر آپ کا دماغی توازن شاید کچھ ٹھیک نہیں ہے, آپ ہمارے پاس آئیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ جینڈر افرم کریں. سو آپ کی نا میڈیسن چینج ہو رہی ہے, بائی دا وے یور انٹائر میڈیکل پروفیشن از چینجنگ, یور سائیکولوجیکل یعنی اے پی اے چینج ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب آپ جینڈر افرمنگ کیئر میں لے کے جائیں. اب ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے, کوئی امریکہ میں یا یورپ میں سائیکولوجسٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس ایک بچہ آ کے کہتا ہے کہ جی بالکل لڑکا, یو کین کلیئرلی سی اٹ اینڈ دس از سم تھنگ سو انٹویٹیو کہ ہم تو ہمارے تو سوشل انٹریکشن اس پہ بیس ہوتے ہیں. 99.99 times when you
look at someone, you would identify their sex and gender correctly. آپ کسی کو دیکھتے ہو آپ اور ہمارے سوشل چیزیں کس طرح ڈیل کرتے ہیں نا. آپ کسی کے پاس جاتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ جی فار ایگزامپل میں اگر بس میں سفر کر رہا ہوں, کوئی خاتون آتی ہے تو میں اسے پوچھتا کہ ایکسکیوز می آپ دیکھنے میں تو عورت لگی ہے کہ آپ واقعی میں آئیڈینٹیفائی بھی کر رہی ہیں نہیں, جسٹ وانٹ ٹو چیک. تو وہ کہ کیا مطلب ہے, میں ان کو سیٹ دیتا ہوں کہ جی آپ چلیں آپ یہاں بیٹھ جائیں. یا اگر ہم بینک کے باہر کھڑے ہوئے لائن لگی ہوئی ہے تو خواتین تو آگے لیتے ہیں, ہم پوچھتے تو نہیں کہ بہن ذرا آپ بہن نہیں یا بھائی بولو آپ. تو یہ انٹویٹو ہے, دس از سم تھنگ ویری انٹویٹو اینڈ دس از ناٹ جسٹ ود اس, اٹس ایون ود دی اینیملز. شیر جو ہے نا اس کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہوتی کہ یہ شیر ہے لیکن وہ آئیڈینٹیفائی شیرنی کے طور پہ کرتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. یا وہ کہ میں شیر آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, آپ مجھے کیوں میرا جینڈر اسیوم کرتے ہیں, وائی یو اسیومنگ مائی جینڈر, وائی یو اسیومنگ آئی ایم اے لائن, آئی ایم ناٹ اے لائن, آئی ایم ایکچولی اے جراف trapped inside a lion's body. تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ اب پہلی دفعہ سننے کو مل رہی ہیں کہ لوگ اس طرح سے بات کریں. But the fact of the matter is that the reality is and the truth with the capital T is کہ جب آپ مریں گے نا اور 100 سال کے بعد کوئی آرکیولوجسٹ آپ کی ہڈیاں نکل کر رہا ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مرد ہے لیکن یہ آئیڈینٹیفائی عورت کرتا ہوگا. He will never say that. آپ کے ڈی این اے کے اندر یعنی ایکس ایکس کروموسوم ہے یا ایکس وائی کروموسوم ہے, آپ کی بون ڈینسٹی ہے, they will be able to tell these things straight away. There is no question about it. ہم آج جب ممیز کھولتے ہیں تو کیا ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے ہیں کہ نہیں لگ تو مرد رہا ہے لیکن اس کے بارے میں اللہ عالم یہ کیا کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, I don't know. You would never say that. آج سارا ڈیٹا ہمارے پاس جاتا ہے جو سوشل سائنسز ہیں اینتھروپولوجی کے اندر, یہ سارے چیزیں کس بیس پر وہ دیکھتے ہیں اس زمانے کے فیملی اسٹرکچرز کیا تھے, کس طرح سے وہ لوگ آپریٹ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں آج ہیں. لیکن اب ہم اس ٹروتھ ود کیپٹل ٹی سے موو کر کے جانا چاہتے ہیں ٹو اے سیلف پرسیوڈ تھنگ. اچھا سیلف پرسیپشن میں why are you just stopping at identifying your gender, why not identify everything else? کیونکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ gender and sex is a social construct تو اس کا مطلب ہے everything is a social construct ہے. like for example اگر آپ نے یہ کہا کہ جی میں ہوں تو مرد لیکن I feel like a woman and I should be treated and respected like a woman. ویسے میں اگر اپنی بیگم سے کہوں نا کبھی کہ کبھی ان کا موڈ آف ہونا تو میں کہتا ہوں کہ ڈونٹ وری سویٹ ہارٹ, آئی نو یو فیل. تو مجھے وہ کہتی ہیں یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ آئی فیل بیکاز یو ڈونٹ گو تھرو دی اسٹف آئی گو تھرو. دس از واٹ یو سے ٹو می. بٹ ناؤ تھینکس ٹو دی ٹرانسجینڈر موومنٹ آئی کین ایزیلی سے آئی نو ایگزیکٹلی ہاؤ یو فیل اینڈ ناٹ اونلی ایگزیکٹلی یو شوڈ کال می اے وومن ایز ویل. مجھے آپ عورت کو کیونکہ ٹرانس وومن آر ایکچولی ان فیکٹ 100% وومن. This is what they say, trans women are women. یعنی ایک مرد ہے full biological male, وہ آگے کہتا ہے I am a woman and you should not smile and you should say بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم آپ کی بات مانتے ہیں. اب جس طرح وہ انگلینڈ میں ایک ریپر تھا نا, ہپ ہاپ ریپر جو تھا, وہ چلا گیا تھی ورلڈ ہیوی ویٹ ویمنز ویٹ لفٹنگ کمپٹیشن میں, اور وہ وہاں پہ گیا اور جب and he's really he's African, مطلب اس کا origin African ہے and he's really big, مطلب وہ نا مسکولر ہے بہت. تو وہ اندر گیا تو اس نے کہا کہ جی I'm here to compete for the world women. But sir, you are a sir. So they go, no, I am identifying as a woman right now because we can all be gender fluid. ہم fluid ہے نا, کبھی صبح میں جو ہے نا مرد ہے, رات میں عورت ہے. تو اس نے کہا I am identifying as a woman right now. انہوں نے کہا oh okay in that case yes fine go ahead. اب وہ اندر گیا جا کے اس نے world women's heavyweight بہت ساری اور اسپورٹس کے اندر یہی تماشا ہو چکا ہے. امریکہ کے اندر ایک ایم ایم اے فائٹنگ ہوتی ہے نا, مکس مارشل آرٹس ہوتی ہے, اس میں ایک ایکس یو ایس نیوی سیل تھا یعنی اسپیشل فورسز, جہاں پہ ایس ایس جی کمانڈو ہے نا, وہ ایس ایس جی مطلب سمجھ لیں کہ امریکن جو ٹاپ کمانڈو ہے وہ کہتا ہے آئی ایم اے وومن ناؤ اینڈ آئی وانٹ ٹو کمپیٹ ان مکس مارشل آرٹس ان دی ویمن سیکشن. اس نے اپنے پہلے میچ میں جو اپنی اپوننٹ کی خاتون تھی اس کا سر کریک کر دیا. ایک اور ہے وہ بھی فیلن فاکس اس کا نام ہے, وہ بھی اسی طرح سے فل بایولوجیکل میل. اچھا ٹرانس جینڈر ہونے کے لیے ٹیکنیکلی آپ کو کوئی سرجری کرانے کی ضرورت نہیں, یو جسٹ ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف, دیٹس اٹ. ہاں سرجری کرانا وہ آپشنل ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ نے سرجری کرانی ہے, آپ نے ہارمون ٹریٹمنٹ کرانا ہے, آپ نے وہ آپ کی مرضی ہے. کوئی سپرفیشل کوئی لیزر سرجری جو ہے لیزر ٹریٹمنٹ کرانی ہے وہ آپ کی مرضی ہے, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ آئیڈینٹیفائی. لائک اگر میں ابھی امریکہ میں ہوں یا یورپ میں ہوں اور میں اسی حالت میں کہہ دوں, اناؤنس کر دوں کہ I am a woman and please you should treat me and respect me and start calling me she her, you have to do it. اور اگر آپ نہیں کرو گے میں آپ کو سو کر دوں گا کہ آپ کون ہوتے ہو مجھے میرا جینڈر. آپ کی سر آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے, آپ اپنا کٹ کاٹ دیکھیں, میں کیا بات کر رہے ہیں. میں کہا how dare you assume my gender. جی کینسر کر وہ تو
ہاں وہ تو کینسل کریں گے مجھ جیسے بندے جو بھی بات کر رہا ہے کیونکہ ناؤ یو کینٹ ایون ٹاک لائک دس. یہ جو میں بھی باتیں آپ سے کر رہا ہوں نا کہ آپ بات کرنے میں وہ کہتے ہیں ایسے بات نہ کریں آپ کیونکہ کسی کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی. تو ہم کہتے ہیں بھائی ریالٹی اگر تم مجھے یہ کہتا کہ 2+2=4 نہیں ہوتا, 2+2=7 ہوتا, تو میں کہوں گا آپ اب خود بیوقوف بننا بن جو ہے مجھے تو بیوقوف نہ بناؤ. اینڈ ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو ریپیٹ the same thing. If you want to believe 2+2=7, that's your business. But I will never say کہ 2+2=7 just because you want me to say it. I will not say it. تو the thing is کہ آپ لوگوں کی اسپیچ کو کنٹرول کیسے کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ یعنی وہ جو کمپٹیشن ہو رہے ہیں مرد جہاں عورتوں کو پیٹ رہے ہیں, اٹس لائک واچنگ ڈومیسٹک وائلنس آن ٹیلیویژن. ایسا ویسے تو ہم ڈومیسٹک وائلنس بالکل خلاف ہیں, لیکن ٹی وی کے اوپر ایک مرد عورت کو پیٹ رہا ہے اور آپ سب تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کا ہاتھ بڑا کر دیا اس نے اور سب تالیاں بجا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتی ہے امپاورمنٹ, اصل میں یہ امپاورمنٹ. So what's happening is کہ men are actually taking over women's spaces. Women کے private کیلیفورنیا میں ایک spa ہے, وی spa کے نام سے, WIV spa. وہاں پہ ایک خاتون, تو کئی خواتین تھی لیکن ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ تھی. وہاں پہ ان کی بیٹی کی عمر کو 15-16 سال ہوتا اور ایک مرد 52 ایئرس کا کمپلیٹلی برہنہ حالت کے اندر چلا گیا. تو وہ شور بجانا شروع کرنے کے لیے یہ ویمنس کا spa ہے, وی spa ویمن کا spa ہے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا I'm identifying as a woman. اور انہوں نے جب کمپلین کیا اس عورت نے اپنی بچی کو لے کے بھاگے کہ بیٹا ہم یہاں یہ دیکھنے نہیں آئے تھے, فل میل ہے, کمپلیٹ میل ہے. تو سپا نے الٹا ان کو ڈانٹا کہ آپ کون ہوتے ہیں اس کو جج کرنے والے, جب وہ کہہ رہے ہیں عورت ہے تو عورت ہے نا. تو انہوں نے کہا اس کی انیٹمی تو کچھ اور بتا دیا. اس نے کہا انیٹمی کی بات نہیں, فیلنگز کی بات ہوتی ہے. سو آپ دیکھیں there is a disorder called BIID, باڈی آئیڈینٹی انٹیگریٹی ڈسفوریا. اب یہ کیا چیز ہے کہ جہاں پہ ایک انسان کو لگتا ہے کہ فار ایگزامپل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بازو نہیں ہونی چاہیے, I feel that this is extra, یہ بازو نہیں ہونی چاہیے. میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ مجھے نا ایکسٹرا ویٹ لگ رہا ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے, تو پلیز ریموو اٹ. واٹ ول ہی سے, وہ کیا کہے گا مجھے علاج کرائے اپنا, وہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو یار, اگر آپ فیل کر رہے ہو تو فیلنگز آپ کی تھوڑی صحیح ہوتی ہیں. آپ جاؤ سائیکالوجسٹ کے پاس, وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کرے گا, تو آپ کو کاؤنسلنگ کرے گا, وہ سمجھائے گا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے. اینڈ مے بی تھرو سم تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ اینڈ مینٹرنگ وہ آپ کو یہاں سے باہر نکالے گا. لیکن ناؤ اف اے بوائے گوز ٹو اے ڈاکٹر ان دی اسٹیٹس اینڈ سیز کہ I am a man, yes, but I think I need to remove this. تو ڈاکٹر کہے گا no problem at all, we will affirm your gender اور آئندہ آپ کی ہم سرجری کرتے ہیں. یعنی in short this is what will happen. آپ نے ان کو سائیکالوجسٹ کو کائنڈ آف بلی کیا جا رہا ہے, ہراس کی طرح. آپ بات نہیں کر سکتے وہاں پہ. اگر آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے, ابھی آپ شکر کریں آپ امریکہ میں نہیں ہیں, وہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آئے اور وہ کہے 16 سال کا بھی 14 سال کا, وہ کہتا ہے کہ I am a man, I am a male, but I am identifying as a female or any other gender, whatever جو بھی اس نے اپنے دماغ میں سوچ لیا ہے, تو آپ نے اس کو افرم ہی کرنا ہے, آپ نے اس کا جینڈر افرم کرنا ہے. فرسٹ ٹائم میڈیکل ہسٹری میں یہ ہو رہا ہے کہ پیشنٹ اپنا ڈائگنوسس خود پیش کر رہا ہے. یعنی ہمارے پاس پہلے تو یہ تھا کہ کوئی بندہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں بیٹا ایسی بات نہیں, یہ مسئلہ آپ فیل تو کر رہے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں, ایسا ہے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیشنٹ کہہ رہا ہے اس کی 100% بات مانی جائے, اور جو وہ پروسیجر بھی کہہ رہا ہے کہ آئی تھنک دس نیڈز ٹو بی ریمووڈ, دس نیڈز ٹو گو, دس نیڈز ٹو گو وغیرہ وغیرہ, وہ آپ اس کی بات مانیں. چھوٹی اور یہاں بتاؤں کہ یہ سب سے زیادہ جو پھیلا ہوا ہے نا یہ چھوٹی بچیوں میں, ٹین ایج گرلز میں بہت زیادہ ہے. امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر ڈبل مسٹیکٹمیز کروا رہی ہیں, یعنی اپنے بریسٹ ریموول کروا رہی ہیں بچیاں 14-13 اور 14-15 سال. اینڈ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو ریگریٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کو وہ پیوبرٹی بلاکرز پہ لگاتے ہیں, لوپرون لگا دیتے ہیں ان کو, جس سے بیسیکلی یوز ٹو کیمیکلی کیسٹریٹ ریپسٹ ان امریکہ. وہ ڈرگز لگاتے ہیں جو کہ آپ کے اتنی بری طرح سے کیسٹریٹ کرتے ہیں آپ کو کہ اس کے بعد آپ کو پرماننٹ ڈیمیج ہے. حالانکہ وہ اس کو سیل اصلاح کرتے ہیں کہ نہیں, you can always detransition. It's irreversible. It's not irreversible. مطلب it is actually irreversible. یہ reversible procedure نہیں ہے. جہاں پہ آپ نے, اور ابھی میں آج صبح ہی ایک امریکن, اگین یہ بھی نیوی سیلز آفیسر تھے, امریکن کمانڈو تھے, ان کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس نے امریکن کمانڈو تھا, اس نے ٹرانزیشن کیا انٹو فیمیل اینڈ دین ہی ڈی ٹرانزیشن, اینڈ ہی ڈی ٹرانزیشن مطلب کہ فیمیل ہونے کے بعد اس کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ناٹ ہیپی, آئی ایم اسٹل میزریبل. مطلب مجھے لگتا تھا کہ میری ہیپینس ٹرانزیشن کرنے میں, بٹ ناؤ آئی فیل ورس بیکاز میں نے اپنی سرجریز کروائی, سب کچھ کروایا, ہارمونز لیے, اپنا اپنا کیا, ایسٹروجن کے ٹیکے لگوائے ہیں, یہ وہ سارا, تو اب آئی فیل ورس نا.
تو اس نے کہا now I want to go back to being a man. I mean I'm sick of this thing now. But جب اس نے ڈی ٹرانزیشن کیا تو میڈیکل مسئلے سے اتنے کھل کے اس نے کہا میرا I cannot have any sexual relations with anyone ever in my life. It's over. اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی بولنا نہیں دیتا. جب وہ CNN پہ گیا انہوں نے سینسر کر دیا اس کو. Because کہتا ہے کہ they don't want to hear my voice. اور اس نے کہا میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں جو ڈی ٹرانزیشن کرتے ہیں. There is a website called sexchangeregret.org. sexchangeregret.org. وہ باقاعدہ طور پہ اس پہ قصے دیے ہوئے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ پر ایک فیز تھا کہ جہاں پہ ان کو لگا کہ maybe my happiness, my peace of mind, my sanity lies in me transitioning into another gender. But when they went there, they realized کہ problem تو حل نہیں ہوا. I feel worse. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف ایک دو پروسیجر کے ساتھ ایک مرد کو عورت بنا دیا؟ یہ امپاسبل سی بات ہے کہ آپ نے اس کا ڈی این اے چینج کیا. یعنی there are over 6,500 genetic differences in men and women. ایک دو چیزیں چینج کرنے سے کہ آپ نے ایک مرد عورت بنا دیا عورت کو مرد بنا دیا. This is impossible. You are selling an impossible dream to these naive young people. اور ان کو آپ اس میں بیچ رہے ہو کہ نہیں یہ آپ کی اگر ایکسپریشن ہے تو بالکل ٹھیک ہے. Go with your gut feeling. جو ہے go with your emotions. تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھی کہ sexual relations, reproduction and marriage. یہ ڈبہ بند تھا, اس کو کھول دیا. دوسرا ڈبہ تھا your biological sex, your gender expression and your sexual orientation. یہ ڈبہ بھی ایک تھا. It was clear کہ you are male, obviously male and heterosexual. Female, heterosexual, یہ understood سی بات ہے. لیکن اس کو کھولا کس طرح سے کہ you can be biological male or female, yes. But then اس کے بعد gender expression could be infinite number. پہلے انہوں نے کہا کہ 36 genders ہوتے ہیں, پھر کہا کہ پتہ نہیں 89 ہوتے ہیں, پھر کہا اچھا چھوڑو پر یار نمبر کیا لگانا, انفینٹ ڈال دو. کوئی بھی کچھ بھی کہہ رہے تو ٹھیک ہے چلے گا. اور جو سیکشل اورینٹیشن ہے وہ بھی انہوں نے اتنی ساری کھول دیا ورائٹی ڈال کے. حیران کن بات یہ ہے کہ ہومو سیکشوالٹی تو اکارڈنگ ٹو دی APA کا جو DSM تھا اس میں یہ اپ ٹل دی 80s تو یہ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن تھی. یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا along with pedophilia. But now pedophilia is still there, but this has been removed. Not because of any medical research, by the way. It is removed because of political reasons. کیونکہ جو گے رائٹس ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے شور اتنا مچایا, لابینگ اتنی کی کہ اس DSM میں سے ان کو ریموو کرا دیا. پیڈوفائل ہو رہی ہیں. حالانکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں پیڈوفائل بھی سیم رونا رو رہے ہیں کہ ہماری بھی تو اورینٹیشن ہے. یعنی میرا کیا اس میں میرا کیا قصور ہے کہ اگر میں بچے سے اٹریکٹ ہو رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے ٹیڈ ایکس کے اوپر 2 ٹاکس اس وقت موجود ہیں جو پیڈوفیلیا کو نارملائز کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو جہاں کسی کا ایسا کسی کے بارے میں رجحان ہے تو دیکھو آپ کون ہوتے ہو اس کو جج کرنے والے. آئی مین وہ تو بچوں سے پیار ہی تو کرتا ہے. اب وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, جاتی نہیں کرے گا, وہ پرومس کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا. تو آپ الاؤ کر رہے ہیں, اس میں کیسے بری بات. ہاؤ کین یو آئی مین اس طرح کی بات کرتے ہیں ایموشنل آرگومنٹ کہ یس اٹس ویری کمفرٹیبل فار یو ہیٹروسیکشول ٹو سٹ ان ا چیئر اینڈ سے او وہ ایسے نہیں کر سکتا. اس سے پوچھو اس پہ کیا غلطی ہے جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بچوں کے علاوہ میری شہوت کسی اور پہ پوری نہیں ہوتی. تو کیا وہ ساری عمر محروم ہے؟ اب اس قسم کی ایموشنل آرگومنٹ ڈالتے ہیں نا, پھر ہمیں بھی سوچنے کو مجبور کرتے ہیں کہ شاید ایسے ہونا چاہیے. وی آر تھنکنگ اٹ تھرو. ہومو سیکشوالٹی پہ انہوں نے یہ کہانی ڈالی تھی. یعنی اصل میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جب ان چیزوں کو عام کرنے کی کوشش کی نا تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ دیکھیں جب کیونکہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹرن فلسفی میں ہمارے میں بڑا فرق ہے. ہم تو کہتے ہیں جو اللہ کی بات ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے وہ آخر ہے. وہ وہاں یہ نہیں بلیو کرتے, وہ اللہ رسول کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان کے ہاں لبرلزم چلتا ہے, ان کے ہاں اچھا لبرلزم میں ایتھیکل ویلیوز کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہیں. ہمارے لیے تو ایتھیکل ویلیوز آتی ہیں اللہ کی طرف سے. مطلب شراب کیوں نہیں پیتے, اللہ نے منع کرتی. خنزیر کیوں نہیں کھاتے, اللہ نے منع کرتی. زنا کیوں نہیں کرتے, اللہ نے منع کرتا. تو نہیں کرتے. تو جو چیزیں اللہ نے جوا نہیں کھیلتے یعنی اللہ نے چیزیں بتا دی ہم لوگ وہ نہیں کرتے. باقی اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ملے یا نہ ملے کہ جی سائنٹیفک فائدے کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, وہ علیحدہ ٹاپک ہے. بٹ the thing is اللہ نے منع کر دیا, بات ختم ہوگی. تو that's why we get our ethics wrong. ہمیں کہا گیا موبائل والے دینے احسان ہے, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے جی احسان ہی کرنا, ماں باپ کا کہ اف نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی نہیں کرنا. اب ہم یہ کہہ سکتے کیوں بھائی میں اف کیوں نہ کروں, میں کیوں احسان کروں. انہوں نے میرا کیا کیا بھائی آپ کرو احسان, اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے. بات ختم. یاد ہونا کہ آپ مسلمان نہ ہو پھر تو جائیں اپنا کام کریں. مسلمان نہیں تو جاؤ بھائی ڈو وٹ ایور یو وش. لیکن جب مسلمان ہو تو پھر کچھ گائیڈ لائنس کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا. تو ہمارے لیے تو ہمارے مورلز یہاں سے آتے ہیں. ان کے لیے کہاں سے آتے ہیں, ان کے لیے آتے ہیں ہیڈنزم سے. ان کا جو ایتھیکل فریم ورک ہے از بیسڈ اپون ہیڈنزم. ہیڈنزم کیا ہے, وہ کہتے ہیں میکسیمم پلیجر فار میکسیمم نمبر آف پیپل. جان اسٹورٹ مل اور تھامس ہابس وغیرہ نے
یہ آئیڈیا کوائن کیا تھا کہ ہیڈنزم کا مطلب ہے کہ ایتھیکل چیز، اچھی چیز، اچھے اور برے کا تعین یہ ہوگا کہ میکسیمم پلیجر فار میکسیمم نمبر آف پیپل اینڈ منیمم پین فار دا پیپل ایز ویل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز خوشی کی ہے تو آپ کریں، اچھی بات ہے، کرو. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ میکسیمم پلیجر کی بات کریں تو ہم نے کہا کہ hypothetically speaking, what if there are 10 men who want to, for example, molest or harass or rape one woman. تو اس کیس میں تو 10 لوگوں کا پلیجر میکسیمائز ہو رہا ہے لیکن ایک کا نہیں ہو رہا، ایک ہی پین ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہیڈنزم then this should be righteous act، کیونکہ آپ نے ایتھکس میں یا this should be right، کیونکہ رائٹ اور رانگ کا تعین نہیں پلیجر کی بیس پہ ہو رہا ہے کہ اگر زیادہ لوگ خوش ہیں تو اوکے ہے اور اگر زیادہ لوگ سیڈ ہیں تو پھر اوکے نہیں. تو اس کیس میں تو کہا زیادہ لوگ تو خوش ہیں اس بات، تو پھر تو یعنی تو زیادہ دیکھو. پھر انہوں نے اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر دی جس کو بولتے ہیں ہارم پرنسپل. ہارم پرنسپل یہ کہتا ہے کہ میکسیمم پلیجر فار میکسیمم نمبر آف پیپل، ہیڈنزم، as long as it doesn't harm anyone. As long as it doesn't harm anyone. اب یہ آج تک یہی فلسفہ ہے ویسے کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بالکل اپنے پلیجر کو پرسو کریں، جو بھی آپ چیز کرنا چاہتے ہیں انجوائمنٹ کی آپ کریں. ہاں it shouldn't harm anyone. It shouldn't harm anyone. Okay, fine. So basically وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو لوگ کنسنٹنگ ہیں، دو لوگ کنسنٹ کر جاتے ہیں تو کنسنٹ کی بیسس کے اوپر آپ اس کو اوکے سمجھیں. So for example آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر for example there are two people who are dealing in سود، for example ربا میں ڈیل کر رہے ہیں، سود میں ڈیل کر رہے ہیں، ایک بندہ سود دے رہا ہے، لے رہا ہے، تو دونوں کا کنسنٹ ہے نا، تو ٹھیک ہے، اوکے، نو پرابلم. وہ اب کہہ لیجیے اب آپ مولویوں کو تکلیف ہوگی کہ جی اللہ رسول سے جا کے تو آپ اس کو چھوڑیں گا. دو لوگ کنسنٹ کر رہے ہیں، ایک سود دے رہے ہیں تو ٹیکنیکلی ان لبرل فلسفی اٹس ناٹ رانگ. ایک شراب پی رہا ہے، ایک پلا رہا ہے، اوکے، نو پرابلم، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ خنزیر کا گوشت پکا رہا ہے اور ایک کھا رہا ہے، نو پرابلم، کنسنٹ کر رہے ہیں. آپ سے کون سا کوئی بندہ فورس تو نہیں کر رہا ہے. اچھا دیر آر a guy and a girl are in a relationship، نکاح نہیں ہوا بٹ کنسنٹنگ ہے، تو دے آر ہیونگ whatever relationship، تو آپ کو تو مولانا صاحب کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، واپس بھی کنسنٹنگ ڈائٹ سے، so no problem. Forget a guy and a girl، if two men also are in a relationship تو مولانا صاحب کیا تکلیف ہے. تو یہی انہوں نے چیز اپلائی کی تھی، یعنی مرد اور عورت تک تو یہ سیکشل ریولیوشن میں چلا. اس کے بعد ہومو سیکشل جو تھے انہوں نے 1970s میں یہ رولا ڈال دیا کہ بھائی آپ نے ادھر بریک لگائی، تو ہم بھی تو لبرل تھی ہیں، ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دو مرد آپس میں کنسنٹ کر رہے ہیں تو پھر کیا پرابلم ہے، ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم تو آپس میں ہی ہیں. تو انہوں نے کہا اس میں پھر آہستہ آہستہ نا ریلیکسیشن آئی. 1980s تک تو یعنی اٹ واز ٹیبو اینڈ اٹ واز کائنڈ آف فراؤنڈ اپون اینڈ تھنگز لائک دیٹ، بٹ آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع ہوا. سوشلی لوگوں کو جو ہے کنڈیشن کیا، ٹرین کیا کہ آپ اس ایکٹ کو برا نہ سمجھیں، یہ ایکٹ بالکل نارمل ہے اور ہمارے لبرل فلسفی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے. یہی بات آج پیڈوفائلز کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے اور وہ کنسنٹنگ ہے. کنسنٹنگ کے علاوہ نہیں، ہم اس کو جبر نہیں کر رہے، کنسنٹ کے ساتھ کریں گے. میں اس کو ٹافیاں لے دوں گا، پلے اسٹیشن لے دوں گا، نئی ویڈیو گیم کو دے دوں گا، اینڈ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ناٹ ٹو ہارم ہم اور اینی تھنگ لائک دیٹ. سو واٹس دی پرابلم؟ تو ٹیکنیکلی اب ان کے پاس جواب نہیں مسئلہ، کیونکہ انہوں نے جہاں تک، کیونکہ اگر یہ لوگ کنسسٹنٹ رہے اپنی فلسفی کے ساتھ تو پھر ان کو اجازت دینی پڑ جائے گی کچھ عرصے کے بعد. واٹ اباؤٹ پیپل ہیونگ انسیکٹس؟ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم کنسنٹنگ ہیں تو واٹس دی پرابلم ان دیٹ؟ دیر از ٹیکنیکلی آن لبرل گراؤنڈ دیر از نو پرابلم ان دیٹ، دیر از نو پرابلم ان دیٹ. اینڈ لائک وائز آپ جتنی بھی سیکشل ڈیجنریسی ہے اس کو امیجن کر لیں، وہ ساری ان کے ہاں اوکے. آئی مین ابھی چاہے وہ ان کے ہاں فراؤنڈ اپون ہو لیکن دے ہیو نو لاجیکل ریشنل ریزن فار اسٹاپنگ اٹ. وہ کوئی وجہ نہیں ان کے پاس کہ اس کو ہم بین کر رہے ہیں کیونکہ بس سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بس بین تو کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ بھی بتا دوں کہ یعنی اگر کسی کے لبرل فلسفی پہ کسی کے ابا جان کا انتقال ہو گیا تو ان کو دفن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کے کڑائی شڑائی بنا کے جو ہے غربا مساکین میں اپنے جو ہے اپنی مار دیتے ہیں، کیونکہ قبر میں جا کے تو ابا جان ضائع ہو رہے ہیں. تو اگر اس سے فائدہ ہوگا لوگوں کا تو پھر بنائیں کڑائی اور بانٹیں. ہیومن میٹ جو ہے اس کو آپ کر لیجیے ISO 9001 اسٹینڈرڈ کے مطابق بنائیں، جو ہے فٹ فار کنزمپشن اینڈ یو نو گو فار اٹ. چلیں آپ کے ہیومنس کے لیے پاسبل ہے، چلو چڑیاں کانٹ کبوتر وغیرہ ان کو ہی کھلا دیں، کتے بلے ہی ہوتے ہیں ان کو کھلا دو. تمہارے پاس تو شیلٹر اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ دے دیا ڈیڈ باڈی ساری وہاں لے جاؤ، زو میں دے دو، سین ڈیگو زو میں چلے جاؤ، نیو یارک کے زو میں چلے جاؤ، وہاں جا کے دے دو باڈی. شیر چیتے وغیرہ کھا لیں، اس میں کیا ہے؟ تو ضائع تو نہیں ہو رہا، کبر تو ضائع ہو رہے ہیں.
تو ابا جان اپنی دل میں لکھوا دے کہ جی میرے جانے کے بعد مجھے زو میں پھینک دینا. دنیا میں بھی خیر کام کیے, جاتے جاتے بھی خیر کام کرتے ہوئے. تو ٹیکنیکلی دے ہیو نو مورل گراؤنڈز ٹو اسٹاپ دس کائنڈ آف بہیویئر, دے ڈونٹ ہیو. ہمارا دین تو کہتا ہے کہ ہیومن باڈی کی انٹیگریٹی ہے, اس کی حرمت ہے. برکت کر نہ بنی آدم, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ تیرے سے زیادہ عزت اور آنر جو ہے نا ایک مسلمان کی جان ہے. تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اتنا آپ اس کو ریلیٹ کریں. سو انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دوسرا باکس کیا تھا کہ جہاں پہ آپ کی بایولوجیکل سیکس, جینڈر ایکسپریشن اور سیکشل اورینٹیشن, ان چیزوں کا باکس ایک تھا, اس ڈبے کو کھول کے ایک طوفانی بدتمیزی کھڑا کر دیا. اور اب اس قسم کی سیکشل اورینٹیشن سامنے آ گئی جو ہمیں کبھی آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی اورینٹیشن ہو سکتی ہے, یہ بھی کوئی اورینٹیشن ہو سکتی ہے. مطلب دس از کریزی نا, ویری کریزی. یہ وہ سٹی آف پومپے کے حالات مجھے یاد آتے ہیں, یا قوم لوط کے واقعات یاد آتے ہیں کہ وہ سیکشولی اتنے ڈیجنریٹ ہو چکے تھے. سٹی آف پومپے کی ذرا کبھی کوئی ڈاکومنٹری یا ہسٹری پڑھے تھے اس کے بارے میں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اس کی جو ریمینس ہے نا, اس میں ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں کہ وہ پراپر ان کے وہاں پہ رومز بنے ہوتے تھے, ان کے اوپر پراپر لکھا ہوتا تھا کہ یہاں پہ کس قسم کا ایکٹ ہوتا ہے, یہاں پہ کس قسم کا ایکٹ ہوتا ہے. اور وہ سیکشل ٹورزم کے لیے وہاں لوگ جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, وہ ماؤنٹ ویسوویس وولکینو پھٹا اور پوری بستی جو ہے وہ جس حالت میں لوگ ایکٹ کر رہے تھے نا, اسی حالت میں ان کے مجسمے فریز ہو گئے. اور وہ آج آرکیولوجسٹ ڈگ اپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا یہ پریکٹسز بھی اس زمانے میں ہوئی, اتنے ماڈرن لوگ تھے, اتنے ماڈرن تھے, ان کو یہ چیزیں پتا تھی, جی پتا تھی. اور پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. تو یہ تو سیکنڈ چیز ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, تیسرا ڈبہ وہ تھا جو اسلام نے یا باقی مذاہب نے سیپریٹ رکھا ہوا تھا, انہوں نے ڈبے میں بند کر دیا. یعنی دیکھیں جو ڈبے بند تھے ان کو کھول دیا, اور جو ڈبہ تھا ہی اس کو ڈبہ بنا دیا. کس کو ڈبہ بنایا؟ انہوں نے کہا کہ یور ڈیزائر, ایکشن آن دیٹ ڈیزائر اینڈ یور آئیڈینٹی از ون اینڈ دا سیم تھنگ. فار ایگزامپل, اگر ایک لڑکا ہے وہ 14 سال کا ہے اور وہ اپنے ابا جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈ آئی تھنک آئی ایم ہومو سیکسوئل, تو اس کا باپ اسے پوچھتا ہے کہ بیٹا ہیو یو ایکچولی انگیجڈ ان دس ایکٹ؟ کہتا ہے نو نو, یسٹرڈے آئی جسٹ ہیڈ اے تھاٹ اباؤٹ اٹ. تو کہتے ہیں بیٹا ہاؤ آر یو سیئنگ یو آر ہومو سیکسوئل؟ مطلب تھاٹ آنے پہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی کیوں بنا دی؟ مطلب ایسے کبھی ہوا کہ آپ کو کبھی ہوتا ہے کسی کلاس میں بیٹھے ہیں یا کہیں مطلب سڑک پہ جا رہے ہیں, کسی نے آپ کو کٹ کیا بری طریقے سے, یار آئی وش آئی کوڈ کل دس پرسن, تو آپ کو ایک پاسنگ تھاٹ آتا ہے, تو کیا آپ اس کے بعد اپنے آپ کو کلر کہنا شروع کرتے ہیں؟ کیا میں کلر یا میں مرڈرر ہوں, یا اپنا شناختی کارڈ چینج کرا دو تاکہ کسی میرے اس کے اوپر قاتل لکھ دیں, تو وہ شناختی وہ بات ناظر والا پوچھے کہ آپ کیوں قاتل لکھوا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تھاٹ آیا کرتا ہے اس لیے آپ لکھیں قاتل, میری آئیڈینٹی ہے, آئی آئیڈینٹیفائی ایز قاتل نا. یا کوئی چوری کا خیال آیا, اکثر بینک جاتے ہوئے خیال آ جاتا ہے, جو لوگ ہنس رہے ہیں ان کو آیا ہوا بینک میں کبھی بیٹھے تو اپنی ٹرن کا ویٹ کرے تو بندہ کیمرے دیکھ رہا تھا کہ کہاں تک لگے. اچھا اگر مجھے رکنا پڑ جائے, کوئی حالات کا پتہ نہیں ہوتا, حالات کو ڈالر کدھر پہنچ گیا, پیٹرول کہاں ہے, ڈیزل کدھر پہنچ گیا, اگر پڑ جائے تو میں کیسے, ہاؤ وڈ آئی راب دس پلیس, ٹھیک ہے. تو اگر پاسنگ تھاٹ آیا, یو جسٹ امیوزنگ یور سیلف, رائٹ, تو اس میں بندہ کہ نہیں آئی ایم ایکچولی اے تھیف, اور میں اپنے آپ کو چور آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, اور آپ کلاس میں جا کے السلام علیکم ایوریون میں چور ہوں, پوچھتا کہ آپ نے چوری کی نہیں, چوری کی نہیں, بس خیال آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ even if you have a thought about it, you are that. حالانکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو خیال آیا ہے تو آپ تو خیال کے لیے گناہ گار بھی نہیں ہیں. آئیڈینٹی تو دور کی بات ہے, شناخت تو دور کی بات ہے, آپ تو اس کے لیے گناہ گار بھی نہیں ہیں. مجھے اگر یہ تھاٹ آیا کہ میں باہر کسی جو ہے نا بندے کو جا کے تھپڑ مار دوں, اور میں اس کے پاس جاتا ہوں, پھر مجھے اس کو کہا آتا ہے, میں کہتا ہوں چلو یار نہیں مارتا, تو مجھے تو گناہ کے بجائے الٹا ثواب ملا اس چیز کا, کیونکہ میں نے برا خیال سوچا تھا, سوچنے میں کوئی گناہ نہیں تھا, لیکن جب میں پاس گیا اور میں نے اس گناہ کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا تو مجھے اس کا ثواب ملتا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام سوچتے بھی ہیں تو آپ اس کا اجر مل جاتے ہیں. تو یہ کب سے ہو گیا کہ آپ کو ایک برا خیال آیا ہے, پاسنگ تھاٹ آیا ہے, اور اس پاسنگ تھاٹ کی بیسس پہ آپ اپنی آئیڈینٹی یہ بناتے ہیں. تو یہ اب وہاں پہ ہو رہا ہے. اب کوئی بچہ اگر اپنے آپ کو یوں باہر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ بھائی میں اس طرح سے ہوں, تو پھر اگین اس کی ایفرمیشن کرنی پڑے گی. آپ اسے اس کو کہنا پڑے گا, سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے آپ اس کو کہنا پڑے گا کہ وائی آر یو کیپنگ یور فیلنگز ریپریسڈ, اٹس ناٹ گڈ فار یو. بیٹا کہ تمہارا دماغ نہ پھٹ جائے یہ سوچ سوچ کے, تو وائی ڈونٹ یو گو آن اینڈ ٹرائی, میبی یو ول لائک اٹ, ٹرائی.
ایک بچہ کہتا ہے جی آئی فیل لائک اے گرل، تو کہتے ہو آپ نے تو ٹرائی کر کے دیکھو بیٹا، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ ایکچولی ہو رہا ہے بھائی، آپ سمجھ رہے مذاق کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں وائی ڈونٹ یو ایسا کرو، تم 6 دن جان بنو، 1 دن جولی بن کرو، پھر ایسا کرنا 2 دن جولی بن کے دیکھ لینا، مے بی یو ول لائک اٹ، پھر 3 دن جولی بن کے دیکھ لینا. یعنی جولی بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن تم نے لڑکیوں والے کپڑے پہننے، میک اپ بھی کرنا ہے، لپسٹک لگانی ہے، اور اسی طرح سے اسکول جانا ہے، اور گرلز یونیفارم میں اسکول جانا ہے. اینڈ ہم آپ کے پیرنٹس سے ٹیچر سے بات کر لیں گے، وہ آپ کو کوئی ہراس نہیں کرے گا، وہ سارے آپ کو فون کریں گے اور آپ کو جولی جولی کہتے سارے، اور شی ہری تو یو ٹرائی اٹ، مے بی یو ول لائک اٹ. اور پھر ہم آپ کو آہستہ آہستہ ٹرانزیشن کریں گے. یہ 10-11 سال کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جہاں پہ ان کو اب افرم کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایسی فیلنگز ہیں تو ہمارا دین تو کہتا ہے کہ فیلنگز ہے تو اس کے بارے میں سوچنا مت کرو، کنٹرول یور سیلف وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں کنٹرول کرنا نہیں ہے، وہ پینٹ اپ چیزیں بن جاتی ہیں، آپ اس کو ایکسپریس کریں. کیوں اپنے آپ کو، یعنی کہ اپنے آپ کو ریسٹرین کیوں کر رہے ہو؟ ان کے ہاں ریسٹرین کرنا بری بات ہے، ہمارے یہاں تقویٰ کا ہائیسٹ مقام ہی ہے. جہاد بالنفس کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ چیز آپ ریپ کو نہیں کہہ سکتے. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو ریپ کر دوں جا کے، اس کو نہیں کہتے کہ یہ پینٹ اپ فیلنگز ہیں، ان کو آپ اپنے اندر ریپریس رکھو. اس کو نہیں کہتے کہ ہاں تم جاؤ جا کے ریپ کرو، کیونکہ وہ آپ کی لبرل فلاسفی سے کلیش کرتی ہے کہ ایز لانگ ایز اٹ ول ہارم سم ون، تو اس لیے آپ اس کو روکتے ہو. ادروائز کنسنٹنگ میں وہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا پلے بوائے ہوں اینڈ میں لڑکیوں کے ساتھ کنسنٹ سے ہی کروں گا، بٹ ایوری ڈے آئی ول چینج دی گرل، ایوری ڈے آئی چینج دی گرل، کنسنٹ کے ساتھ، اس کو آپ کہیں گے یس ویری گڈ تھمز اپ. لیکن اگر یہ کہیں کہ میں کسی کو ریپ کرنا چاہتا ہوں بیکاز می بی میں اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوں، یا میں اتنا میرے اندر اتنا وہ چارم نہیں ہے کہ میں ہر روز کسی کو جو ہے پھنسا سکوں، تو میں تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں. تو اس کو آپ کہیں گے نہیں آپ نہیں کریں، کیوں؟ حالانکہ آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، مورل گراؤنڈ نہیں ہے اس کو بھی روکنے کا. جب آپ نے ایک طرف یہ دروازہ کھول دیا ہے کہ پینٹ اپ فیلنگز بری ہوتی ہے، تو پینٹ اپ فیلنگز ساری بری ہوتی ہے. Why are we telling this person not to do it? یا کوئی بندہ فار ایگزامپل اس وقت تو اللہ معاف کرے میرے اپنے پاس بھی کچھ کیسز یہاں پہ انسان حیران ہوتا ہے. There are people who do very very weird things, یعنی اتنے عجیب پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں یار ایسے نہیں کرو. ججمنٹل نہیں ہوتے کہ استغفر اللہ دفعہ ہو جاؤ تم جہنم کی آگ میں چلو، ایسی بات نہیں. میرے پاس ایسے کیس ہیں آپ حیران ہو جائیں، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. حالانکہ میں نے آلریڈی بہت ایکسپلیسٹ کانٹینٹ ہے کہ سارا جو بات کر رہا ہوں یہ سب 18+ کا لیول ہے، لیکن دیر آر تھنگز آئی کینٹ اسپیک رائٹ ناؤ کیونکہ لوگ آتے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میں ان کو پکڑ کے ڈنڈے سے مارنا نہیں شروع کرتا. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تمہیں بھی معاف کر سکتا ہے. جب وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کو جس نے 100 قتل کیے تھے اس کو معاف کر سکتا ہے، تو اس سے کم ہی ہوگا. جو بھی تم نے میل پریکٹس کی ہے، جو بھی تم نے بری حرکت کی ہے، 100 بندہ تو نہیں مارا تم نے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے تمہیں بھی کر سکتا ہے. سو the thing is کہ ہمارا رسپانس ایمپتھی کے ساتھ ہوتا ہے، اس بندے کو بچانے والا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کو فالو کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. تو یہ تو تیسرا خانہ ہے جہاں پہ آپ کسی کے ڈیزائر کو اس کے ایکشن کے ساتھ، ایکشن کیا یا نہیں کیا ڈزنٹ میٹر، آئیڈینٹی آپ کی فارم کر دیا. اور اگر ابھی تک اس نے ایکشن نہیں کیا تو آپ اس کو کنونس کریں گے وہ ایکشن نہیں کرے، صرف ڈیزائر کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. صرف 2 کام ہے. یعنی جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا کہ میں نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے، ایک دن میرا حساب کتاب ہوگا، اور جس نے اپنے نفس کو قابو کیا. دل تو بہت چاہ رہا تھا خدا کی قسم لیکن نہیں کرو. دل تو بہت چاہتا کہ چوری کر لوں، دل تو بہت چاہتا زنا کر لوں، دل تو بہت چاہتا کہ ہوموسیکشول ایکٹ میں کیس کروں، دل تو بہت چاہتا فلاں کر دے، خدا کی نہیں کروں. کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اپنی ڈیزائرز کی محبت میں نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی سب قربان ہے، نو پرابلم. اللہ کی 4 دن کی زندگی کیسے گزر جائے گی، آگے ساری عیاشیاں، جو میں چاہوں گا ملے گا. اللہ تعالیٰ کو ماتے والا سب فریاد تھا تو جو خوش کر دیتا. تو میں تو اس کی طرح لے کے بیٹھا ہوں. تو انسان یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کس کی زندگی مشکل نہیں. ہر انسان کی لائف میں چیلنجز ہے. کون ہے جس کی لائف پرفیکٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. تو کسی کا مسئلہ سیکشل اورینٹیشن کا ہوگا،
وہ اس کو وہاں پہ کنٹرول کرتے ہیں. کسی کا یہ ہوگا کہ ہی از ہیٹروسیکشول بٹ ٹو مچ آف دیٹ ٹیسٹوسٹیرون لیول اینڈ آل آف دیٹ. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں قابو کر سکتا ہوں, میں تو آئی ہیو ٹو ہیو ارام ریلیشن, آئی کین کنٹرول مائی سیلف, یو ہیو ٹو کنٹرول ٹو, یو ہیو ٹو کنٹرول ٹو. ایک بندہ کلیپٹومینیا ہے, سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے, وہ کہتا ہے کہ میں چوری کے بغیر رہ نہیں سکتا, میری عادت ہے, میں عادت سے مجبور ہوں, میں جہاں جاتا ہوں, حالانکہ میں بہت امیر ہوں, میں کہیں جاتا ہوں, کوئی چیز بڑی ہوتی ہے, میں بھاگ کے جیب میں ڈالتا ہوں, مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ ایون ریئلائز ہاف دی ٹائم واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز. ایک بندہ پائرومینیا ہے, وہ چیزوں کو آگ لگا دیتا ہے, کہتا ہے مجھے نہیں پتا, بس آئی جسٹ لائک ٹو سی تھنگز برن. میں کسی گھر جاتا ہوں, اس کے فرنیچر کو آگ لگا دیتا ہوں, میں کوئی کاغذ دیکھتا ہوں, آگ لگا دیتا ہوں, میں کسی جگہ جاتا ہوں, آگ لگا دیتا ہوں. تو اس کو کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے تمہاری شریعت تمہاری اجازت دیتی نہیں دیتی, تم نے بھی کنٹرول کرنا ہے, کنٹرول یور سیلف. ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ایک پولیٹیشین ہوں, میں قوم کو لوٹے میں رہ نہیں سکتا, میں نے لوٹنا ہی لوٹنا ہے, میں آفس میں آؤں گا, میں نے کرنا کی ہے, نہیں کرے, آپ بھی نہیں کر سکتے. ہر بندے نے کنٹرول کرنا ہے اپنا. دین پہ چلنے کا مطلب یہ کہ آپ اس شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہیں گے, باؤنڈری سے باہر نہیں آ سکتے. You cannot cross those limits. You can't do that. یہ دائرہ اسلام کے اندر ہی آپ رہیں گے, اسی کے اندر آپ کا فریڈم ہے, اسی کے اندر آپ بھاگ دوڑ سکتے ہیں, آگے پیچھے جب مرضی جائیں, لیکن اس سے ایک قدم باہر نہیں جا سکتا. تو یہ جو فریڈم اور لبریشن کی بات کریں نا, لبرٹی اینڈ لبرلزم, وہ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ بس آزاد ہو جائیں, آزاد خیال بھی ہو جائے, آزاد ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے بھی آزاد ہو جائیں, اور اس میں ہم سب کا نقصان ہے. اصل بات سمجھنے والی ہے, میں کہتا ہوں جتنا زیادہ میں نے شریعت کو پڑھنا شروع کیا, جتنا زیادہ میں اس کی ڈیپتھ میں گیا ہوں, اتنا زیادہ مجھے یقین ہوتا گیا کہ اسلام از دی سولوشن فار ہیومینٹی ان ایوری ایسپیکٹ, ان ایوری ایسپیکٹ. چاہے آپ اس کا فیملی سسٹم دیکھ لیں, چاہے اس کا اکنامک سسٹم دیکھ لیں, چاہے اس کا پولیٹیکل سسٹم دیکھ لیں, چاہے اس کا لیگل سسٹم دیکھ لیں, چاہے آپ اس کا جو پنشمنٹ دیکھ لیں, ایوری تھنگ از ڈیزائنڈ فار دا پروٹیکشن آف مین کائنڈ. جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت ہے, حسب نسب کی حفاظت ہے. اور یہ جو چیزیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, جو ابھی ویسٹ نے ڈبے کھولے ہیں نا, ان کے اب سائڈ افیکٹ نظر آ رہے ہیں. سائڈ افیکٹ یہ نظر آ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ڈپریشن کے ریٹس امریکہ کی تاریخ میں کبھی نہیں, دنیا کی تاریخ میں نہیں. آج ہر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا, سبحان اللہ میں حیران ہوتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہم ڈپریس ہو رہے ہیں. مجھے 21-22 تک پتہ نہیں تھا ڈپریشن کس چیز کا نام ہے. چھوٹے چھوٹے بچہ آپ کے حساب مجھے لگتا ہے مجھے PTSD ہوا. تم اپنی عمر دیکھو, تمہیں پتہ ہے PTSD کیا ہوتا ہے, کیا ڈراما ہوا تمہاری لائف میں. مجھے امی نے پر ڈانٹ دیا, میں کہا مجھے جوتے پڑھتے تھے تب بھی ڈراما کریں گے, بلکہ جب نہیں پڑھتے تھے اسے ڈراما کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, بڑا سا پائز آ رہا ہے, آج باہر نہیں پڑھتے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا, وہ چیزیں یعنی اپنے دل پہ لے لینا, اور اس طرح سے. اور پھر یہ کنٹیجس چیز ہے آپس میں نا, دس از ویری کنٹیجس. یعنی پیپل اٹس بیکم لائک اے کول تھنگ ناؤ. ا لاٹ آف ینگسٹرز فار ایگزامپل, مطلب آج کل مینٹل ہیلتھ ایشو ہونا از کول. 2-4 مینٹل ہیلتھ ایشوز ہونے چاہیے نا بندے کو, تو آپ نارمل ہی نہیں ہیں. کہ نہیں مجھے یہ بھی ہے, یہ مسئلہ بھی ہے, کام کا لوگ اپنے دھیان لگاتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیڈنس آتا ہے, آئی ایم سیڈ, اس میں اور ڈپریشن میں بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن آج تو بندہ سیڈ بھی ہوتا ہے, نہیں ہم سب کلینکل ڈپریشن, مجھے فلانا جگہ, کون سی آپ 2-4 ٹرم سیکھ لیتے ہیں اور بس پھر وہی اپنے سوشل میڈیا پروفائل پہ ڈال دیں گے, انسٹاگرام میں ڈال دیں گے, آئی ایم دس لیڈ سفرنگ فرام کلینکل ڈپریشن, blah 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 blah. Maybe it's a way of getting attention or whatever it is. But the thing is, the problem is real. The problem is کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ نارملائز کر دیا کہ اب ہمارے جو ینگسٹرز, اب جو جنریشن آ رہی ہے, وہ بہت کنفیوز ہے. اور اسپیشلی بلکہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ 2010 کے بعد کی جو پیدائش ہے نا, اصل میں ان کا ٹارگیٹ کون ہے. آپ لوگ ٹارگیٹ نہیں, کیونکہ آپ لوگ بہت ڈھیٹ ہیں, اور آپ لوگ شاید بدلنا آپ کو بہت مشکل کام ہے, کیونکہ آپ لوگ نا بڑے اولڈ اسکول اور ڈائناسور ہیں, کیونکہ ان کے مطابق. اس لیے کیونکہ آپ لوگ نا بڑے, وہ ابھی تک آپ کے اندر وہ کلاسیکل ویلیوز ہیں, لیکن جو 2010 کے بعد کی پیدائش ہے نا, ان کا اللہ حافظ ہے, کیونکہ ان کے اوپر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے وہ موویز کے ذریعے ہو, نیٹ فلکس کے ذریعے ہو, کارٹونز ہو, سب کچھ ہو, ہر طریقے سے انہوں نے ویڈیو گیمز میں ہر طرح سے انہوں نے نا یہ پوری چیز ان کے لیے اتنی عام کر دی ہے کہ اٹس ناٹ اے پرابلم. Your favorite superhero is also homosexual, your favorite Fulani is also lesbian, وہ جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہے, وہ transgender ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو it's just a lifestyle choice, that's all it is. So if you feel it, try it, you will enjoy it, then do it, no problem. سرجری کرنا بعد میں regret ہوگا, no problem, but we won't be there to hold your hand. اس ٹائم تک تو بات ایسی چل رہی. This is what's happening to our kids right now. تو ہمارے لیے اب بہت اہم ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے تو مسئلے کا پتہ ہو ہمیں کہ مسئلہ ہے کیا, اور پھر اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا.
سو معاشرے کے اندر سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، جب یہ ایڈس کا مسئلہ آیا تھا تو اس کا نام اوریجنلی گرڈ تھا، گے ریلیٹڈ امیون ڈیفیشنسی، گرڈ کہتے تھے اس کو. پھر اس کے اوپر پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے اس کا نام ایڈس کر دیا، آٹو امیون کر دیا. یعنی پہلے اس کا نام گرڈ تھا. آپ اٹھا کے دیکھیں ذرا، جب یہ سب سے پہلے میپ پہ یہ چیز آئی 1980 کی بات ہے، مڈ 80s کی، 82 کی بات ہے، تب اس کو اخبار میں جو نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل تھا اس میں لکھا تھا کہ جی گے ریلیٹڈ یہ جو گرڈ ہے یہ پھیل رہا ہے اور اس کے کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. کچھ لوگ یورپ سے آئے ہیں اور اس ٹائم پہ یہ ایکسکلوسیولی ایم ایس ایم میں تھا، مین ہیونگ سیکس ود مین، ان کے اندر ایکسکلوسیو. دیٹس وائی اٹ واز ایکچولی کالڈ گرڈ. اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ اس گرڈ کے اندر بائی سیکشوئل بھی تھے، اس ایم ایس ایم کے اندر بائی سیکشوئل بھی تھے، وہ جا کے عورتوں کو جا کے لگ گیا. اچھا عورتوں کی تعداد ہمیشہ سے ابھی بھی آپ نے اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی مین کی تعداد میں بھی لائک 85%. The people who are suffering from this 85% men. 15% اس میں ہوتے ہیں بچوں کے، وہ بھی اللہ معاف کرے وہ جس وجوہات کی وجہ سے بنے ہیں، یا تو کوئی بھی سیکشل ریلیشن اور جو آپ نے بتایا کہ جہاں پر ٹرانسمیشن اور یہ چیزیں. بٹ پرائمرلی جو ہے اس کلچر کے اندر نیڈل بھی شیئر ہو رہی ہیں، اس کلچر کے اندر وہ ریلیشن بھی چل رہے ہیں، سارا معاملہ ہو رہا ہے. یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نیچر کے خلاف آپ جائیں گے تو what are you expecting؟ تو جو اصل میں پریکٹسز ہیں وہ بہت بری ہیں. تو ہوا تھا تو یہ وہاں پہ ہوا. ابھی آپ دیکھیں منکی پاکس اور کیا کچھ کریٹ ہو گیا، وہ بھی ایکسکلوسیولی ہومو سیکسوئل کا تھا. منکی پاکس ان یو کے اینڈ یورپ میں جب یہ کیسز آئے ہیں تو ایکسکلوسیولی وہاں پہ، اور اس کو بھی انہوں نے بلکہ جو ان کی رپورٹس وغیرہ آئی ہیں جرنل سائنس میں انہوں نے لکھا کہ مطلب اب ان کو نا اپنی لینگویج اتنی کیئرفل کرنی پڑتی ہے کہ یہ لکھنا پڑتا ہے کہ اٹ از فاؤنڈ ان for example, it could be found in anyone, especially people who are engaging in these type of practices and so on. لیکن وہ بہت کلیئرلی نہیں بتا سکتے کہ یہ اپنا کام روکو. ایون یہاں پہ بھی a lot of the AIDS prevention کا جو کام ہوتا ہے وہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں نے خواجہ سرا کمیونٹی کے ایک شخص کو بلایا اپنے ساتھ پوڈ کاسٹ میں، اور میں نے ان کے منہ سنا کہ ان کو کس طرح یوز کیا گیا فار دس پرٹیکولر تھنگ. اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پر آرگنائزیشن آئی ہیں، انہوں نے ہمیں جو پروٹیکٹیو سیکشل ریلیشنز کے لیے کانٹرسیپٹیوز دیے ہمیں اور کہا کہ آپ یہ کانٹرسیپشن یوز کریں. اور ایون دوائی انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جن کو کنفرمڈ ایڈس تھا ان کو بھی نہیں کہا کہ آپ رک جائیں یا آپ کوارنٹین ہو جائیں، آپ سائڈ ہو جائیں. انہوں نے کہا آپ کریں جو کر رہے ہیں، صرف کانٹرسیپشن یوز کیا کریں بس. ڈرگس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی، نیڈل انجیکشن کے بارے میں بات نہیں کی. وہ سرسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ حالات دیکھیں، آپ ہمارے حالات دیکھیں جو خواجہ سرا کمیونٹی کے جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ بیسیکلی بایولوجیکل میلز ہوتے ہیں جو کہ فیمیل فیل کر رہے ہوتے ہیں یا فیمیل فیل بھی نہیں کرتے تو کیسٹریٹ ہو جاتے ہیں یا کیسٹریٹ نہیں بھی ہوتے. مطلب ان کی پوری سائنس ہے. خیر کبھی ایک اور ٹاپک ہوگا کسی اور دن کے لیے کہ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دیم اینڈ واٹ دے ڈو. میں نے ان کے ساتھ کام کیا سو آئی نو اندر کی باتیں مجھے پتہ ہے. تو ان کے ہاں جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں 3 پروفیشن ہے. چوتھا کوئی یا تو یہ شادیوں پہ ڈانس کرتے ہیں یا یہ بھیک مانگتے ہیں یا یہ سیکس ورک کرتے ہیں. اور یہ سیکس ورک جو ہے یہ ایک نوبل ٹرم ہے، ٹھیک ہے. دس از سپوز ٹو بی اے ماڈرن ٹرم فار پروسٹیٹیوشن. تو اب وہ نہیں کہتے، اب وہ کہتے ہیں یہ سیکس ورکر ہے بیکاز اس کو تھوڑا سا ڈگنیفائی کریں بیکاز دیز آر ورکنگ کلاس پیپل ہو آر ورکنگ، تو ان کو ڈگنیفائی کرنا چاہتے ہیں. ایون ایف ایس ڈبلیو فیمیل سیکس ورکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے لیے فنڈز ہوتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں آپ کریں جو کام کر رہے ہیں آپ کریں، یہ آپ کا سورس آف انکم ہے آپ کمائیں. اور ایون اف یو ہیو ایڈس گو ہیڈ اینڈ ڈو واٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں، جتنے ہمارے حالات ہیں، وی ڈونٹ ریلی یوز کانٹرسیپٹیوز، وی آر ناٹ انٹو دیٹ اسٹف. مطلب اتنے ہم ممی ڈیڈی برگر نہیں ہیں کہ ہم کانٹرسیپشن یوز کریں. ہمارے یہاں جو ہے نا یہ اتنے نزاکتیں اور نفاستیں اور یہ والے معاملات نہیں ہوتے. یہ انڈسٹری ایسی ہے تو اس میں وہ ڈبے شبے لے جاتے ہیں پکڑا کے، پر کون یوز کرتا ہے؟ آٹے میں نمک کے جو ہے برابر لوگ یوز کرتے ہیں. تو یہ حالات ہیں. اور اکثر انہوں نے باقاعدہ این جی اوز کے نام لیے، میں بتا این جی اوز کے نام لیے جو بتاتے ہیں کہ جو فنڈ لیتے ہیں اور پھر وہ اسی کے اوپر کام کرتے ہیں کہ بیسیکلی دے ڈونٹ اسٹاپ. یعنی یہ اصل مسئلہ ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کام کو روکنے کا حکم نہیں دیتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ پریکٹس بری ہے، یہ وہ کہتے ہیں ان کو کرنے دو جو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اوور آل ایجنڈا کے خلاف آ جاتے ہیں. تو وہ جو کر رہے ہیں کریں، لیکن ہیو آل دا کائنڈ آف ریلیشن شپ دے وانٹ. بس کانٹرسیپٹ واٹ از دس؟ یہ وہی ہے کہ جو آپ دریا میں کود کے بندے کو باہر نکال رہے ہیں، برج ریپیئر نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے لگے ہو سارے لگے ہو جو مرضی کر رہے سارے باہر قسم کی اوٹ پٹانگ پریکٹس کرو، بس ہم تمہیں باری باری ایک بندہ کر کے تھوڑا بہت بچانے کی ایفرٹ کر دیں گے، ٹیوب پھینکنے کی
باقی اوپر سے لوگ گرے جا رہے ہیں. اس پریکٹس کو کوئی نہ برا کہہ رہا ہے نہ اس کو روک رہا ہے, بلکہ اس کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں, بلکہ میں آپ کو آرٹیکل دکھا دیتا ہوں, یہاں پر لکھا کہ جو بھی FSW فیمل سیکس ورکرز ہیں یا جو میل سیکس ورکرز ہیں, وہ لوگ جو ہیں ان کو اگر آپ نے روک دیا نا تو ان کے کمانے کا ذریعہ ختم ہو جائے. تو آپ ان کو روکیں انہیں کمانے میں. آپ کسی کی روزی پہ کیوں لات مار دیں؟ آپ کو اتنا اس سے اگر ہو رہا ہے تو بھائی آپ اس کو دکان کھول دو. کوئی آپ کیوں سے اتنے ڈیگریڈنگ پروفیشن میں کیوں ڈالا رہا ہے؟ کیوں نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دکانیں کھولیں, چلو فروٹ کی ریڑیاں لگوا دیتے ہیں, کم از کم ایک ریسپیکٹیبل کام تو کریں بجائے اپنے آپ کو بیچیں. اینڈ جتنی میں نے اپنی اسٹوریز سنی آپ یقین کریں, الاٹ آف ٹائم میں ایک رمضان کے مہینے میں نے ان کو نا قرآن پڑھایا. آئی وینٹ ٹو دا کمیونٹی, وہاں جا کے میں نے ان کو نا قرآن پڑھایا پورے رمضان. تو شروع میں وہ اوپن اپ نہیں ہوئے, ان کو لگا کہ یہ آؤٹ سائڈر ہے اور یہ ہمارے جذبات کو نہیں سمجھے گا. بٹ after about a week they started to open up, and one of them actually سب کی اسٹوریاں بہت سملر ہے, but one of them said to me کہ ضیاء بھائی میں نے نا 2 دفعہ تذاب کیا ہے اور میرا اندر سے جو پائپ ہے نا یہ پورا فارغ ہو گیا. اور میں نے کہا کیوں کیا آپ نے تذاب؟ کہتا کہ میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ جو پریکٹسز ہم کرتے ہیں نا اس کے بعد سے نا مجھے اپنے آپ سے گھن آتی ہے, اپنے آپ سے گھن آتی ہے. اور آپ اور یہ میں ایسے ہوگا they will die due to overdose of drugs or suicide or something like that, or some disease like AIDS or something like that, because وہ لائف اسٹائل ہے. تو آپ اس کو روک نہیں رہے کہ یہ جو پریکٹس ہے نا ان کو اس گندگی سے باہر نکالو, نہیں وہ برا ہو جائے گا. ان کو ریسپیکٹیبل جاب نہیں دینے آپ. میری اپنی فیملی میں ایک ہمارے ایکسٹینڈیڈ آپ کہہ رہے ہیں گاؤں سے مرد تھا. وہ بائی آل پریکٹیکل پرپسز اگر آپ اس کی آواز سنیں تو آپ کو لگے کہ خاتون بول رہی ہے. وہ میل ہے. اس کی بولنے کا انداز جو ہے نا وہ لڑکیوں والا ہے, اس کی چلنے کا انداز لڑکیوں والا ہے, ہاتھ بھی ہلانے کا انداز لڑکیوں والا ہے. اور اگر وہ یعنی اگر ہمارے وہ گھر نہ آتا ایٹ این ارلی ایج تو موسٹ پرابلی خواجہ صلاح کمیونٹی سے اس کو اٹھا کے لے جاتا اور اس کو لگا دیتے کام پہ. کام 3 ہی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا 3 ہی کام اور کوئی چوتھا نہیں ہے. تو کام پہ لگا دیتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, یہ اچھا خاصا ریونیو ہے, اچھا خاصا ریونیو ہے. چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک خواجہ صلاح جو کسی سگنل پہ کھڑا ہوتا ہے, جو بھیک مانگنا سب سے سستا کام ہے, سب سے سستا. اس کے اوپر شادیوں پہ ناچنا ہے, اس کے اوپر سیکس ورک ہے. تو بھیک مانگنا ایک سگنل پہ کھڑا ہوتا ہے. مجھے بتائیں ایک سگنل پہ پورے دن میں 2000 روپے کما لیتا ہوگا. 2000 تو ایزی ہے, 2000 تو کچھ بھی نہیں. ایک سگنل پہ صبح سے کھڑے ہوئے ہر بندہ 20-50 کر رہا ہے. 2000 تو نہیں ہے, کوئی بندہ 100 بھی پکڑا دے, کوئی 500 پکڑا دے. تو 2000 میں آپ کو بے ریٹ کو بتا 2000 کے حساب سے 1 منتھ کے اندر آپ کی 60,000 سیلری ہوتی ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں ہم کس پروفیشن میں آ گئے, کیونکہ یہاں سے جب نکلتے تو 25-30 پہ رہتے ہیں ہم. تو یہ اسٹارٹنگ سیلری کی کیا ہے 60,000 پر منتھ. اچھا اس کے بعد جب یہ اس میں تھوڑا سا اگر شادی کا سیزن ہے, فار ایگزامپل ہمارے یہاں نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ تک چلے ہیں, ٹھیک ہے. جنوری کے بیچ میں بھی کہیں داؤ لگ گیا تو لگے, ورنہ جنوری یہ مہینہ ہوتا ہے. اچھا اس میں ان کا ویکینڈز پہ نا شادیوں پہ ناچنے کا پروگرام ہوتا ہے. اچھا وہ ایک شادی کا ایونٹ ہو گیا, اس میں 20-25 ہزار مل جاتا ہے. لوگ پھینک رہے ہیں, نوٹ پھینک رہے ہیں, وہ پک کرتے ہیں تو پر بندہ یہ مطلب کما لیتے ہیں 20-25 ہزار کما لیتے ہیں. سو ایٹ دس یعنی جب 4 ویکینڈ ہے, 8 دن بنتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے سیٹرڈے سنڈے سیٹرڈے سنڈے کر لیں, آلدو فرائیڈے بھی آ سکتا ہے, فرائیڈے نائٹ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اس میں سیٹرڈے سنڈے کے ساتھ لگانا شروع کریں تو یہ آپ کے 8 دن بنتے ہیں. 8 کے حساب سے کریں تو چلیں, مطلب آپ کم بھی کریں تو 60,000 اور ڈال دیں, 60-70-80,000 اور ڈال دیں. تو 60,000 تو پہلے تھا آپ کا, جو آپ کا مہینے کا صرف بھیک مانگنے سے تھا. اس میں یہ بونس ڈال دیں تو یہ 1.5 لاکھ روپے آپ کی کم از کم سیلری بن گئی. 1.5 لاکھ روپے بڑھ. اچھا اب اس میں آپ ڈال دیں سیکس ورک. سیکس ورک اگر آپ ڈال دیں تو یہ سیکس ورک کیا ہے, ان کی کسٹمر کون ہے, فیمیل ہے, آل مین. their customers are all men, ٹرک ڈرائیور, بس ڈرائیور وغیرہ وغیرہ. ایون آپ کو لگتا ہے یہ جو سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اگر گاڑی میں باجی بیٹھی ہو نا تو ان کو سلام دعا کریں گے, دعائیں دیں گے. اگر لڑکا اکیلا ہو یا لڑکے اکیلے ہوں تو وہ ان کو بھیک مانگتے مانگتے نا آفر بھی کر دیتے ہیں. یہ واحد ہمارے ملک کا ایک ٹیبو سیکرٹ ہے کہ جو پروسٹیٹیوشن ہے وہ سگنلز پہ ہو رہی ہے. آئی کین نریٹ ہارر اسٹوریز, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو ہارر اسٹوریز سناؤں. اچھے بھلے مرد, بڑے اخلاقی دیندار قسم کے
ان کے چکروں میں پھنسے ہیں بیکاز آف دا ٹیمپٹیشن اور whatever it might be. ٹھیک ہے, there is no justification for that, but میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے. تو وہ سگنل میں اچھا وہ جو سیکس ورک والی کیٹیگری میں چلا گیا, ایسکیلیٹ ہو گیا نا, ادھر جو چلا گیا وہ ہائی رسک چیز ہے, بیکاز the kind of people they will deal with وہ کچھ نہ کچھ بدماش ٹائپ لوگ ہی ہوں گے جس طرح کے لوگوں سے ان کا پالا پڑے گا. ایک عام آدمی عام طور پہ ان کے پاس نہیں جائے گا, عام آدمی نہیں جائے گا. تو جو جا رہا ہوگا وہ ذرا کرنل مائنڈ ہوگا. تو ہائی رسک کیا, ہائی ریوارڈ بھی ہے. ہائی ریوارڈ یہ کہ ان کے اوپر پھر یہ لاکھوں میں کمائیں گے, پھر یہ 2 3 4 5 6 10 15 لاکھ. یہ پشاور میں ریسنٹلی ایک کالج صاحب کو قتل کیا, ڈولفن نام تھا. تو جب اس کا کیس آیا تو پتہ چلا کہ اسی کے یہاں پہ ایک ٹرانسجنڈر ہے جولی کے نام سے, انہوں نے بتایا, اور ایون میں نے جن سے بات کی تھی وہ جناب نے انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جو اس کو اس کے عاشق نے مارا ہے. اور عاشق نے کیوں مارا ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جی میں اس پہ کوئی 15-20 لاکھ روپے لگا چکا ہوں. تو ناؤ ود دیٹ منی آئی ایکسپیکٹ سرٹن اماؤنٹ آف لائلٹی. لیکن یہ جو ہے یہ ہر کسی کے ساتھ جا کے منہ مار رہا ہے. کیوں مار رہا ہے؟ میں نے جب اس کو 15-20 لاکھ دیے اس لیے دیا کہ یو آر مائی پراپرٹی نا, واٹ آر یو ڈوئنگ. تو وہ جب دیکھا اس نے کسی اور کے ساتھ چکر, کیونکہ ان کا تو پروفیشن ہی ہے, تو اس نے کہا وہ دیے آپ نے گڈ ول میں دیے, یہ اس نے جا کے اس کو مار دیا. وہ غیرت کا قتل تھا اس انوائرمنٹ میں. آپ سوچیں یہ حالات ہے. تو یہ جو پورا کلچر ہے نا یہ اٹ سیلف بڑا پرابلمٹک ہے. تو اب یہ جو لڑکا تھا ہمارے گاؤں سے آیا تھا, یہ اب دیکھنے میں اپنے ڈیلی ڈال میں, اپنی آواز میں, چار ڈال میں, یعنی آپ کو اس پہ فیل ہو گئے کہ ہی فیلز لائک سم تھنگ ہارمونل امبیلنس بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے ریزنز ہیں دیٹ کین بی انویسٹیگیٹڈ, سائیکولوجیکل ریزن بھی ہیں. اچھا ہمارے یہاں نا اس کو وہ ہماری فیملی کا ٹیلر ہے, اور ہم نے بالکل بھی اس کو انکریج نہیں کیا کہ وہ فیمنن سائڈ پہ جائے. وہ مردوں والے کپڑے پہنتا ہے, وہ اس کی مونچھیں بھی ہیں, اور اب اس نے داڑھی بھی رکھی ہے. گاؤں میں اس کی بیوی بھی ہے, اس کے 3 بچے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد نہیں, مرد. کیا اس کے لیے لائف ڈفیکلٹ ہے؟ یس ڈفیکلٹ ہے. کیا اس کے لیے 3 بچے کرنا آسان تھا؟ نہیں آسان نہیں ہوگا, مشکل ہوگا, پرابلم ہوگا, بٹ ہی مینجڈ رائٹ. ابھی وہ ہماری فیملی کا ٹیلر ہے, یعنی میرے اور میرے ان-لاز کی فیملی کے بیچ میں نا وہ سرکولیٹ کرتا ہے, بیکاز ہماری فیملی بڑی ہیں. تو میری بھی فار ایگزامپل بہنیں جب آتی ہیں انگلینڈ سے تو وہ اپنی لسٹ لے کے آتے ہیں کہ فلاں اتنے جوڑے لے کے جانے ہوتے ہیں, تو اس کے کام لگتا ہے. اب یہ 2 مہینے جو ہے کپڑے سیدھا رہے گا, تو یہ مردانہ زنانہ سارے سیدھا ہوتا ہے. اچھا یہ ایون میں جب نیا دین کی طرف آیا تھا, تو جب میں ادھر آیا تو یہ دیکھا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, کہتے زیادہ میں نے بھی آپ سے نماز کے لیے جانا, چلو تو نماز کے جانا شروع کیا. جمعے کے لیے میں لے کے جاتا. ایک دن جمعے سے واپس آ رہا کہتا کہ جیسا مجھے بڑا شوق ہے قرآن پڑھنے کا. میں نے کہا تو بسم اللہ, میں تمہیں دے دیتا ہوں قرآن. کہتا مجھے ترجمے والا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے اس کو ترجمے والا قرآن رکھ دیا. روز صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے ترجمے والا قرآن پڑھ رہا ہوں. بالکل حلال اور اچھی اور خوبصورت اور باعزت زندگی گزار رہا ہے, اچھی خاصی سیلری لیتا ہے, سکون سے زندگی گزار رہا ہے, اپنا کام کرتا ہے. دس از واٹ سپوز ٹو ہیپن. This is what's supposed to happen with people who are, going through these type of difficulties. Not کیا بنیں گے بالکل تم ٹھیک لگ جاؤ, تم خالص کمیونٹی کے اندر جاؤ, یہ 3 کام ہے بیٹا, چوتھا کوئی کام نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. یا اس لیے کہ ہاں تم اپنے آپ عورت ہی کہا, تم عورت ہی ہو, حالانکہ تم بایولوجیکل میل ہو, بٹ نو یو. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ سا جواب دوں, یہ جو خالص کمیونٹی ہے واللہ العظیم اس کے اندر لوگ ہیں ان کے اپنے بچے. خواجہ سرا کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں, جو آپ کو نظر آتے ہیں نا اکثر, ان میں سے کئی کے اپنے بچے ہیں اور شادی شدہ ہیں. ٹھیک ہے, سو دس از ناؤ جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا. لانگ اسٹوری شارٹ میں میں نے بات شروع میں کی, اسی سے میں اختتام بھی کروں گا. وہ یہ ہے کہ اصل جو برج ریپیئرنگ والا کام ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. ہم نے پہلے اس مسئلے کو سمجھنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو اٹ از ویری ایزی فار یو ٹو کنونس سم ون آف دا مسئلہ اٹسیلف rather than some any random person talking. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ نا سائیکالوجی کے ساتھ ساتھ دین کو اگر آپ سمجھ کے پڑھ لینا, تو you will be the most important person on this planet. کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دینی طبقہ ہے وہ اپنے مساجد اور مدارس میں بیٹھا ہوا ہے. جو سائیکالوجی پڑھنے والے ہیں وہ بالکل ویسٹرن پرسپیکٹو سے پڑھ رہے ہیں, جہاں پہ باڈی کو تو پڑھ رہے ہیں, روح کو کوئی نہیں پڑھ رہا. اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ روح زیادہ ہے, باڈی کم ہے. روح کی باڈی تو ختم ہو کے مٹی میں مل جائے گی, اصل چیز تو آپ کی روح ہے. تو گریز انیٹمی میں ایک سول کا چیپٹر تو کوئی نہیں ہے, لیکن اصل میں جو آپ کی یہ روحانیت ہے یہ آپ کو سمجھنا, اور اصل میں جب آپ نے کسی کو ٹریٹمنٹ کرنا اور کاؤنسلنگ کرنی ہے تو وہ اسی فریم ورک میں اگر آپ کریں گے تو یو ول بی گیونگ دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ویسٹرن میڈیسن سے تنگ آ گئے ہیں, لوگ ان کی سولوشن سے تنگ آ گئے ہیں, وہ ان کے اینٹی ڈپریسن سے تنگ آ گئے ہیں, وہ ان کی سارے یعنی دوز تھنگز آر فیلنگ اینڈ وی کین سی اٹ. اور اب جو ہے وہ گورا بھی نا اس طرف رجوع کر رہا ہے کہ سم تھنگ رانگ ہے.
پھر اسی طرف دیکھتے ہیں. پھر وہ اسی لیے اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن بنا ہوا ہے ورلڈ رائٹ ناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اونلی ان دی ریممبرنس آف اللہ ول یور ہارٹس ایور فائنڈ ریسٹ. وہ جس سکون کی تم تلاش کر رہے ہو نا وہ اللہ کے ذکر میں مل جائے. سو ہم نے اس کی طرف لوگوں کو لے کے چلنا ہے. جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے ضرور کریں ضرور کریں ضرور کریں. ہمارا دین اس کو انکریج کرتا ہے, شفا تلاش کرنے کو انکریج کرتا ہے. لیکن ایک دوا ہے اور ایک دعا ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. یعنی دعا والا اسپیکٹ بھول جانا کیونکہ کرنا اللہ تعالیٰ نے. جب آپ ایک پیناڈول لیتے ہو نا تو ہم نے کہا کہ مجھے پیناڈول سے بڑا آرام آیا. پیناڈول سے آرام نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت نے آپ کو آرام دیا. کیونکہ پیناڈول تو ایک چیز ہے نا, یہ جس طرح سے دیکھیں یہ آپ درد آپ کے سر میں تھا, درد آپ کے سر میں تھا, گولی آپ منہ میں ڈال رہے ہیں اور منہ سے وہ آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے, اوپر تو نہیں جا رہی. ذرا سوچے پھر دیکھیں یہ نظام کس نے بنایا جس سے درد ادھر ہو رہا ہے, گولی منہ میں جا رہی ہے, یہاں سے گلے سے اتر کے آپ کے پیٹ میں جا کے ڈائجسٹ ہو رہی ہے. پھر اللہ نے آپ کو ایک نظام ایسا دیا جہاں پہ وہ ڈیفیوژن آسموسس کے پروسیس سے وہ پھیل کے آپ کی وینز میں چلا جاتا ہے, وہاں سے وہ کرتے 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 واپس آپ کے دماغ میں جاتا ہے اور یہاں جا کے ان نسوں کو کھولنا شروع کرتا ہے اور آپ کو ریلیف ہوتی ہے. ایک گولی تھی اور 1000 فیکٹرز اس کے علاوہ تھے. وہ جو 1000 تھے وہ سارے اللہ کے کنٹرول میں تھے. آپ نے کہا آرام مجھے پیناڈول سے ہے. آرام کب آئے جب اللہ چاہے گا. آپ 10 پیناڈول بھی کھا لینا, ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر نہ ہو اور ہو سکتا ہے آپ صرف اللہ سے دعائیں کر لیں اور آپ کو شفا مل جائے. تو اس لیے ریمبر کہ تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ان تمام ماڈرن فتنوں سے محفوظ رکھیں اور ہم واقعی میں اپنے گھروں کو اس قرآن کے نور سے منور فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. جو بھی ہمیں سے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. جو لوگ بھی ہمیں سے بیمار ہیں, جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی امت کے لیے باقی میں کوئی پازیٹیو کام کریں. ایسے کام کریں جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو, کیونکہ اصل کامیابی اسی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں خیر عطا فرمائے. اور جس طرح ماشاءاللہ آج یہاں پر اس بڑی اچھی محفل میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بہت شکریہ.